ہارون صاحب، افغانستان کے حوالے سے بڑی امیدیں تھیں، مگر جو بائیڈن انتظامیہ سمجھتی ہے کہ افغان کی جو امن ڈیل ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس کا ہوگا کیا؟ نہیں، نظر ثانی نہیں ہے اس کے لیے. صحیح لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس کا جائزہ لیں گے. میرا خیال ہے پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہا کہ افغان طالبان جو ہیں جی وہ معاہدے کے کن شقوں پہ عمل کر رہے ہیں، کن پہ نہیں کر رہے. لیکن یہ تو طے تھا نا کہ تشدد میں کمی ہوگی. اب دونوں کے اندر اعتماد کا فقدان ہے. ایک پورا سال بیت گیا، 11 مہینے بیت گئے معاہدے کو. جو کہاں معاہدہ کہ کس جگہ پر دوحہ معاہدے کو فیبری 2020 میں ہوا تھا یہ. لیکن طالبان پہ جتنا دباؤ ڈالنے کی بات نمایاں کی ہے میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، لوکل میڈیا نے بھی، اس سے زیادہ دباؤ اشرف غنی پہ ڈالا ہے انہوں نے. دیکھیے، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے فون نہیں کیا اشرف غنی کو. افغانستان کا جو نیشنل سیکورٹی کا انچارج ہے حمداللہ محب، ان کو فون کیا. دوسری بات یہ ہے، ظلم خلیل زاد جو اس علاقے کے لیے مستقل نمائندے، انہیں برقرار رکھا گیا ہے. اس میں ایک میسج ہے. وہ آئے تھے پچھلی دفعہ تو اشرف غنی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اس کو برقرار رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از اے کلیئر میسج. اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے. دیکھیے، جو معاہدہ ہوا تھا اس کے 2 حصے تھے. ایک حصہ وہ ہے جو پبلک کر دیا گیا، اور دوسرا ایک حصہ وہ ہے جو صرف حکومت پاکستان کو پتہ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی پتہ ہوگا، ٹھیک، اور امریکہ کو پتہ اور افغانستان کو پتہ. پبلک نہیں کیا گیا. ہم نہیں جانتے اس میں کیا ہے، اس میں کوئی چیزیں طے ہوئی ہوں گی. اب اس پہ پوری طرح عمل تو نہیں ہو رہا. اجیت دوول وہاں کیوں گئے؟ غیر اعلانیہ. وہ کابل کی اشرافیہ، میں نے آپ کو بتایا، جو ہر غلط دھندے میں ملوث، دیکھیں نا جس طرح کے حالات رہے ہیں انسرٹینٹی میں، جب عدم تحفظ ہو جاتا ہے معاشرے میں، خانہ جنگی ہوتی ہے، انارکی ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ بہت پروان چڑھتے ہیں. منشیات والے، اسلحہ بیچنے والے، جرائم پیشہ. تو یہ برقرار رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو بائیڈن نے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صدر نکسن کے بعد یہ پہلا آدمی ہے جو خارجہ پالیسی کی نزاکتوں سے اتنا ہی آگاہ ہے جتنا صدر نکسن تھے. ٹھیک. نکسن کے بارے میں نکسن سے پوچھا گیا تھا کہ تاریخ آپ کو کس طرح ریٹ کرے گی، تو اس نے کہا اگر واٹر گیٹ نہ ہوتا تو بہت ہائی ریٹ کرتی. چین کے ساتھ بریک تھرو اس نے کیا تھا، اور دنیا میں بہرحال کشیدگی کو کم کرنے میں اس کا بڑا کردار تھا. بہت بڑا مدبر سمجھا جاتا ہے. اس کی کتاب دی لیڈرشپ جو ہے وہ ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے کہ قیادت ہوتی کیا ہے، اور خان صاحب کو بھی پڑھنی چاہیے، لازمی. نہیں، ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے افغانستان میں کہ وہ ان پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، اشرف غنی پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں دونوں. لیکن پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بارے میں ان کا رویہ بہت مثبت ہے. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا سینٹ میں، وہ ابھی اب تو نامزد ہے نا، ابھی سیکرٹری ڈیفنس بھی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی، جو اس معاملے میں سب سے اہم ہے. اس میں سینٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے امن عمل کا افغانستان میں قیام امن کے لیے. جو بائیڈن نے اشرف غنی سے جب وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے، یہ کہا تھا ٹوک کر لوگوں کے سامنے ان دی پریزنس آف میڈیا کہ پاکستان افغانستان سے 50 گنا زیادہ ہے. پاکستان کے لیے بہت شاندار مواقع ہیں. دیکھیے، امریکہ کا مسئلہ صرف چین کو کنٹین کرنا نہیں، ہم چیزوں کو اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں. اس کے لیے تو بھارت کی مدد اسی چاہیے. ہماری مدد کیوں چاہیے؟ صرف افغانستان کے لیے نہیں، تو سینٹرل ایشیا پالیسی کے لیے. اس کے لیے چین بڑا خطرہ نہیں ہے. یہ تاثر بہت گہرا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے. بڑا خطرہ روس کو وہ سمجھتے ہیں اپنے لیے. روسیوں میں وہ جذبہ انتقام ہے. سوویت یونین کو انہوں نے توڑا تھا. پیوٹن سے شدید نفرت انہیں ہے. یہ دیکھیے نا، اس نے ہر محاذ پہ انہیں وہ ٹف ٹائم دیا، زچ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بھی کیا.
وہ پیوٹن حکومت کو بدلنا چاہتا ہے, ابھی وہ اس کی اپوزیشن کی مدد کر رہے ہیں. وہاں جو ابھی اس سردی میں آپ کو اندازہ نہیں, غلام اسحاق کہہ رہے تھے, ایک دفعہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے واقعات بیان کر رہے تھے, تو کہنے لگے میں نے ماسکو میں ایک دفعہ کرنے کی کوشش کی, کوئی 50-100 قدم چلا تو مجھے پتہ چلا, وہ ہمیشہ واک کرتے تھے رات کے کھانے کے بعد, پتہ لگے یہاں پیدل نہیں چلا جا سکتا. اتنی سردی میں مظاہرے ہوئے ہیں پیوٹن کے خلاف, اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ اپوزیشن کو حاصل ہے. تو سینٹرل ایشیا میں تھریٹ کس سے امریکہ کو؟ افغانستان اس کا حصہ ہے ایک طرح سے, افغانستان ہی دروازہ ہے نا سینٹرل ایشیا کا, وہیں سے تو داخل ہو جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے مدد دے گا تو ہی مطلب یہ امن قائم ہوگا نا, پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے ڈیفنس سیکٹری نے بھی کہی ہے, اور جو بائیڈن بھی اس کو, جو بائیڈن پاکستان بہت آتے رہے ہیں, ایک سیریس آدمی ہے, وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, سمپلی مجھے بتا دیں جائزہ لینے میں کوئی امن ڈیل کے حوالے سے تو کوئی ہمیں چیزیں نظر نہیں ہوگا؟ خدشات تو ہے نا, دیکھیے نا افغانوں کا ایک خاص مزاج ہے, ٹف ہیں, شکی ہیں, مذہبی ہیں, غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتے, انڈیویجولسٹ ہیں, لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, مرسنری بہت پیدا ہو گئے ہیں, مسائل تو بہت ہیں. لیکن جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے بہت غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا اور اچھا کیا ہے, مظاہرہ کیا. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں, اور ہمیں ایران سے بات کرنی چاہیے, چین سے کرنی چاہیے, روس سے کرنی چاہیے. آخری 4 منٹ ہے ہارون صاحب, مجھے ٹرکی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنی ہے, دفاعی تعلقات پاکستان کے ساتھ کتنے مضبوط ہو رہے ہیں. وہ تو یہ زیادہ وقت چاہیے تھا لیکن خیر وقت نہیں. چین, پاکستان اور ترکی, تینوں کے مسائل کی نوعیت ایک ہے دفاعی نقطہ نظر سے. ترکی کو خطرہ ہے روس سے بھی, یورپی یونین سے بھی, امریکہ سے بھی دباؤ رہتا ہے, اسرائیل کا بھی, عرب بھی ناخوش اس سے. چین کو محاذ آرائی درپیش ہے امریکہ سے, اتفاق سے پاکستان کے مسائل بھی یہ ہیں, ہر وقت انڈیا سے خطرہ ہے, افغانستان سے تقریب کاری ہوتی رہتی ہے. اجیت دوول اسی لیے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے وہ. 1000 برس کے ہمارے مراسم ہیں افغان عوام سے, اس میں اگرچہ بہت خرابی پیدا ہو گئی ہے لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. الٹیمیٹلی دونوں قوموں کے مفادات ایک ہیں, جب مرسنری چلے جائیں گے اور چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ 20-25 سے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ صرف 70-72 سال کی ہے, بلکہ انفیکٹ کوئی 65 سال کی. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ تو بہت پرانی ہے. یعنی ترکی کے حق میں اتنی بڑی تحریک یہاں چلی کہ اس سے بڑی تحریک آزادی کے سوا کبھی نہیں چلی تحریک کے خلاف, جس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ابھرے, اور وہ ایک نغمہ گایا جاتا تھا, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کے پہ دو دو, اور وہ باہر نکلی تھی میدان میں, پردہ کرتی تھیں وہ بھی اماں انہیں کہا جاتا تھا, اور بہت سخت تھیں, بیٹوں کی بڑی سخت اچھی تربیت انہوں نے کی تھی. تو ترکوں نے کب ہمارا ساتھ نہیں دیا؟ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ جو عملاً چین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اعلان نہیں کیا گیا, مگر ایک طرح کا دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی. دیکھیے وہ ہم سے مشاق طیارے خرید رہے ہیں, ہم ان سے جنگی بحری جہاز خرید رہے ہیں, T-120 ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں, اور اب یہ 4 جو جنگی بحری جہاز ہیں اس میں سے 2 وہ بنائیں گے. ابھی اردوان نے اس کا افتتاح کیا ہے, اور ہمارے وہ سفیر جن کا بڑا دلچسپ نام ہے, سائرس کیا ہے, سائرس قاضی صاحب کر کے کوئی نام ہے ان کا. وہ سائرس اعظم جو تھا نا, ایرانی سلطنت کا بانی تھا, تو ہمارے یہاں ایرانی نام رکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے, اور اردوان نے کہا مسائل ایک جیسے ہیں پاکستان کے اور ترکی کے. اچھا, ہمارے فضائیہ کے سربراہ نے ترکی کا بھی دورہ کیا, آذربائیجان کا بھی دورہ کیا, یہ ملحوظ رکھے. اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو آذربائیجان تیار ہے آپ کو تیل دینے کے لیے بھی, گیس دینے کے لیے بھی, ادھار دینے کے لیے بھی. یعنی تیل اگر آپ کو ضرورت ہو کہ آپ فوری قیمت ادا نہیں کر سکتے, مگر افغانستان میں امن درکار ہے. بس آخری لائن صاحب, بس آخری لائن کیا ہے کہ بھئی دیکھیے, جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے, قدرت نے آپ کو 3 طرح سے اس کی مدد فراہم کی. چین کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئی ہے, ترکی کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئی ہے, وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا, اور امریکہ کے ساتھ معاملات
بہتر ہونے کی کبھی امید ہے. آپ کو وقت مل گیا ہے, اگر آپ ہوش مندی سے کام لیں اور علی زادی صاحب والا ایٹیچیوڈ اختیار نہ کریں, پیشنس کا مظاہرہ خود شکنی کی طرف نہ جائیں.